بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما. اما بعد. یہ ریاض الصالحین کی حدیثوں کی ترتیب پر ہم پڑھا رہے ہیں، تو جو یوٹیوب دیکھتے ہیں وہ بھی آئندہ سبق پہلے خود حل کرنے کی کوشش کیا کریں اور اس کے بعد پھر ہمارا سبق سنا کریں، اگر آپ کو حقیقتاً عبارت پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معنو۔ یہ تفصیل سے اس پر بات نہیں ہو پائی تھی، لیکن ترجمہ اور عبارت دیکھ لیجئے، قواعد بعد میں آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تیرے لیے وہ ہے جو تو نے نیت کی۔ تو لام یہاں پر ملکیت کے لیے نہیں ہے، شاید میں نے ملکیت کے لیے بول دیا ہو، اسی وجہ سے آپ میں سے کسی نے ترجمہ کیا آپ اس کے مالک ہیں، کیونکہ یزید نے تو وہ پیسے خرچ کیے ہیں، یزید کہاں مالک بنیں گے۔ تو لکا آپ کے لیے وہ ہے، یہاں لام اختصاص کے لیے ہے کہ اے یزید آپ کے لیے ما وہ ہے نویتا جو آپ نے نیت کی۔ نویتا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں تو مخاطب کا صیغہ پڑھیں گے۔ اور ولکا ما اخذتا، ایمان آپ کے لیے ما وہ ہے اخذتا جو آپ نے لیا، یعنی جو پیسے جو دینار آپ نے لے لیے۔ اس میں بہت سے قواعد ہیں، لیکن ابھی میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ قواعد چھٹ گئے تو وہ چھٹ گئے، آئندہ وہ قواعد یقیناً عبارات میں آتے رہیں گے اور بیان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں قال سعد بن ابی وقاص جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا اہتمام رکھا کریں۔ عاد یعود اس کے معنی لوٹنے کے بھی آتے ہیں، اور عاد یعود کے معنی بیمار کی عیادت کرنا، یعنی بیمار کو پوچھنے کے لیے جانا، اس کے معنی بھی عاد یعود استعمال ہوتے ہیں۔ تو فعل تو ایک ہے عاد یعود، نصرہ سے دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کون سے معنی یہاں پر سیٹ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر میں ترجمہ کروں میرے پاس اللہ کے رسول آئے اور لوٹے میرے پاس حجۃ الوداع کے سال، لوٹ رہے ہیں میرے پاس، تو ترجمہ سیٹ نہیں بیٹھتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدھا کے ساتھ الا استعمال ہوتا ہے، آدھا الیہ وہ میرے پاس لوٹا، اور یہاں پر الا استعمال نہیں ہوا، تو اس سے معلوم ہو یہاں پر لوٹنے کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اور جو آدھا یعودو کے دوسرے معنی ہیں عیادت کرنا، بیمار کو پوچھنا، تو اس کے ساتھ آپ الا استعمال نہیں کرتے، عاد المریضہ اس نے مریض کی عیادت کی، ات المریضہ میں نے مریض کی عیادت کی۔ تو اصل بنیاد تو ترجمے سے آپ اس کو طے کریں گے کہ یہ عاد یعودو عیادت کے معنی میں ہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول آئے، کیونکہ آگے درد آ رہا ہے، وجعی درد، مرض آ رہا ہے، تو مرض سے تو عیادت ہی صحیح بیٹھتی ہے نا، تو اس طریقے سے آگے پیچھے دیکھ کر آپ کو ترجمہ فٹ کرنا پڑے گا۔ البتہ مصدر میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، فعل تو ایک ہو سکتا ہے، جیسے عاد یعودو فعل ایک ہے ترجمے دو ہو گئے، لیکن مصدر میں فرق ہوتا ہے۔ عاد یعودو عودن، عود اگر مصدر ہے تو اس کا معنی لوٹنا، اور عود کے بجائے اگر مصدر آتا ہے عیادتن تو اب ہو جائے گا بیمار کی باز پرسی کرنا،
اور بیمار کی عیادت کے لیے جانا۔ نون تو آپ جانتے ہیں نون وقایہ کا ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، اس کا کچھ ترجمہ نہیں ہوتا۔ یعودنی، میری عیادت کرتے ہیں، بالکل میں پیچھے سے کاٹ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ عاد یعودو، اللہ کے رسول میری عیادت کرتے ہیں، کیونکہ مضارع ہے، مضارع کا ترجمہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو آئے کون سے زمانے میں؟ پچھلے زمانے میں آئے نا، اور یعودو کا تعلق اللہ کے رسول سے ہو گیا، تو اگرچہ یعودو آپ کو دیکھنے میں مضارع لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے جڑ جانے کی وجہ سے وہ ماضی میں چلا گیا۔ میری عیادت کر رہے تھے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، میری عیادت کر رہے تھے، لیکن اب بھی ظاہر سی بات ہے ترجمہ اردو کے اعتبار سے صحیح نہیں بیٹھتا، تو اب ہم وہی کہیں گے میری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ تو بالکل لفظی ترجمہ یہاں پر صحیح نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو اردو کے اعتبار سے ترجمہ صحیح کرنا پڑے گا۔ میری عیادت کرنے کے لیے آئے، تو عاد یعودو میں وہ ضمیر تو فاعل بن جائے گی، اور نون وقایہ کا ہو جائے گا، یا ضمیر مفعول بھی بن جائے گی۔ عام حجت الوداعی، عام، یہ میم پر بہت سے لوگ تشدید پڑھتے ہیں، عام، یہ غلط ہے، میم پر تخفیف ہے، عام سال کے معنی میں ہے۔ اچھا، اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا؟ ہم نے پڑھا زبر، کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے۔ عیادت کرنے کا ٹائم کیا تھا؟ سال تھا، مہینہ تھا، دن تھا، رات تھی، سورج نکل رہا تھا، یہ سب جو وقت بتلاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول فی ہوتے ہیں، اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حجت الوداع، یہ وداع ہوتا ہے، ودا پڑھتے ہیں بہت سے لوگ۔ وداع کے معنی رخصتی کا حج، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال سب سے رخصتی ہو گئی تھی ایک طرح کی، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند ہی دن دنیا میں تشریف فرما رہے، تو اس وجہ سے اس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ تو وداع کا سال، وداع کے حج کے سال، مضاف الیہ ہے نا، وداع کے یعنی رخصتی کے حج کے سال، تو یہ عام مضاف بنا حجہ کی طرف، عام مضاف اور حجہ مضاف الیہ۔ میں بار بار بتلاتا ہوں کہ مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی مضاف کا اعراب فکس نہیں ہوتا کہ مضاف پہ زبری آئے گا، زیری آئے گا، پیشی آئے گا، مضاف کا اعراب متعین نہیں ہے۔ مضاف پر کیا اعراب آئے گا پیچھے سے دیکھ لیں آپ، کہ ہم نے اس کو مفعول فی بنایا، تو مفعول فی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب بن گیا آپ کا۔ البتہ اب حجہ کو ہم نے مضاف الیہ بنایا تو اس کا اعراب متعین ہو گیا حجتی۔ آپ سے پوچھے حجتی کیوں پڑھا؟ مضاف الیہ کی وجہ سے۔ الوداع پر زیر کیوں پڑھا؟ مضاف الیہ کی وجہ سے۔ اب عامہ پر ہم نے تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ حجہ پر کیوں تنوین نہیں پڑھی؟ حالانکہ تو مضاف الیہ ہے، اس پر تنوین پڑھنی چاہیے تھی آپ کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجہ مضاف الیہ ہے عام کا، لیکن یہ حجہ مضاف بھی ہے الوداع کا، تو حجہ مضاف ہے الوداع کا، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں پڑھی ہم نے۔ الوداعی پر تو تنوین آسان سی بات ہے کہ الف لام ہونے کی وجہ سے نہیں آئی۔ میرے پاس اللہ کے رسول آئے میری عیادت کرنے کے لیے حجت الوداع کے سال۔ من وجع، وجع جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، بیماری کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، درد کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، تکلیف کا ترجمہ ہوتا ہے، تو بیماری کر لیتا ہے، بیماری کی وجہ سے۔ یہ من کیسا ہے؟ من بیماری سے، ترجمہ صحیح نہیں بیٹھا، بیماری میں سے ترجمہ صحیح نہیں ہوا، سے ابتدائیہ صحیح نہیں ہوا، میں سے تبعیضیہ صحیح نہیں بیٹھتا، بیماری کی وجہ سے صحیح بیٹھتا ہے، تو یہ من سببیہ ہے، سببیہ ہی کو تعلیلیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ من سببیہ ہوا، اس وجہ سے ہم نے اس کا وجہ سے ترجمہ من وجع، جیم پر زبر پڑا جائے گا، اور اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، جیم پر زبر پڑھے یا زیر پڑھے، اس کو آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ من وجع، درد کی وجہ سے۔ اب یہ اللہ کے رسول عیادت کے لیے آئے درد کی وجہ سے، تو عیادت کرنے کی وجہ درد ہے،
تو اس من کا آپ جب ترکیب کریں گے جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا یعودو کے، تو ترجمے ہی سے آپ کو متعین کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس سے متعلق کریں. ایسا نہیں ہے من وجعین قریب میں آ رہا حجۃ الوداع تو حج کے متعلق کر دیے، وداع کے متعلق کر دو. نہیں، عیادت کرنے کیوں آئے؟ من وجعین، درد کی وجہ سے عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، تکلیف بیماری کی وجہ سے آئے تھے. یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتلا دیں، من کا تعلق آپ جا سے بھی کر سکتے ہیں. آئے میرے پاس کیوں؟ درد کی وجہ سے، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر یعودو ہی سے متعلق ہے. یہ ہے آگے اشتدہ. تو سب سے پہلے تو آپ اس کا با متعین کیجئے کہ دوسرے نمبر پر تا آیا، افتعال. دوسرے نمبر پر جب تا آتا ہے آپ جانتے ہیں وہ باب افتعال سے ہوتا ہے. اشتدد اصل ہے اور آخر میں دو دال ایک ساتھ جمع ہو گئی تو دال کا دال میں ادغام کر دیا، اشتدہ ہو گیا. تو آپ اس کو اشتدہ نہیں پڑھیں گے، اشتدہ نہ پڑھیں گے کیونکہ افتعال کے حمزہ پر زیر آتا ہے تو یہاں پہ آپ زیر ہی پڑھیں گے، اشتدہ. اس کے بعد ماضی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے کسی چیز کا سخت ہونا، اس درد کی وجہ سے سخت ہوا بھی مجھ کو. تو اشتدہ بھی کا لفظی ترجمہ سخت ہے بھی مجھ کو، لیکن جب آپ اس کے پیچھے سے جوڑیں گے کہ وہ درد جو کہ سخت تھا، وہ درد جو کہ سخت تھا بھی مجھ کو، تو اشتدہ بھی وجعین سے جوڑا، اسی وجعین سے جوڑنے کی وجہ سے موصوف صفت کی ترکیب ہوگی. یہاں پر یہ وجعین موصوف بنے گا اور اشتدہ بھی یہ پورا جملہ صفت بنے گا، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتلا دیا جا چکا ہے کہ پورا جملہ بھی صفت بنتا ہے، صفت کبھی واحد بن جاتا ہے اور کبھی پورا جملہ بن جاتا ہے. من وجعین اشتدہ بھی، اس درد کی وجہ سے جو تیز تھا مجھ کو. اب یہ تیز تھا مجھ کو یہ بالکل لفظی ترجمہ ہے، اردو میں کوئی نہیں کہتا اس درد کی وجہ سے جو تیز تھا مجھ کو. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھ کو شدید درد کی وجہ سے، میرے شدید درد کی وجہ سے. تو میرے شدید درد کی وجہ سے یہ ترجمہ آپ کا حقیقت میں اشتدہ بی کا ترجمہ ہے نہیں، یہ تو آپ محاوری طور پر کر رہے ہیں بس. بالکل لفظی ترجمہ ہے درد کی وجہ سے اشتدہ جو کہ تیز تھا بھی مجھ کو. اور اگر آپ محاوری ترجمہ کریں اس درد کی وجہ سے جو کہ مجھ کو بہت تیز ہو رہا تھا. اس کے بعد اشتدہ اشتدو، تیز کون ہو رہا تھا؟ درد ہو رہا تھا. تو اشتدہ کے اندر ہوا ضمیر ایک نکالیں گے فاعل اور یہ لوٹے گی وجعین کی طرف. کس کو ہو رہا تھا؟ بھی مجھ کو ہو رہا تھا. تو حقیقت میں یا کیا بنا؟ مفعول بھی بنا. تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے لیکن با اس کے اوپر حرف جر داخل ہو گیا تو آپ اس کو ترکیب میں بنائیں گے جار مجرور. تو لفظوں کے اعتبار سے تو آپ اس کو جار مجرور کہیں گے لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے، کیونکہ جو سخت ہو رہا تھا، سخت ہونے والا تو درد تھا اور سخت ہو رہا تھا مجھ کو، یعنی وہ سختی میرے اوپر پڑ رہی تھی اور جس پر پڑے وہی مفعول بھی بنتا ہے. تو اس طریقے سے یہ مفعول بھی بن گیا. لیکن معنی کے اعتبار سے ہے، یہ کبھی آپ کہیں کہ یہ مفعول بھی، اسی وجہ لکھتا ہے مفعول بھی معنن، معنی کے اعتبار سے. میرے پاس اللہ کے رسول تشریف لائے میرے عیادت کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے سال، اس درد کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے جو مجھ کو بہت تیز تھی. اب اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول کے آنے کی کیا حالت تھی؟ آنے کی حالت تھی کہ آپ عیادت کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ پورا جملہ یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی، یہ پورا کا پورا جملہ حال بنے گا رسول اللہ سے، اور رسول اللہ ذوالحال بنیں گے اور یعودنی حال بنے گا. اور آپ کو معلوم ہے جملہ نکیرہ مانا جاتا ہے تو لہذا حال نکیرہ ہوتا ہے اور یہاں پر جملہ بھی نکیرہ ہی مانا گیا تو اس کا حال بنانا درست ہو گیا.
اور رسول اللہ معرفہ ہوتا ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. آپ کہیں گے معرفہ تو ہے نہیں کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے معرفہ تو 7 طرح کا ہوتا ہے، خالی الف لام تھوڑا ہی معرفہ ہوتا ہے. یہاں پر الف معرفہ ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. اللہ، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ بھی معرفہ ہے. تو جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو رسول مضاف بھی معرفہ بن جائے گا. تو اس طریقے سے معرفہ ذوالحال بن گیا، اور ذوالحال حال سے مل کر جاء کا فاعل بنا، اور نی ضمیر مفعول بھی ہو جائے گی، یا ضمیر فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پر ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، من وجعن اشتد بی. میں نے تو یہ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، یہ 3 باب ہیں. ان 3 باب کا حمزہ جو ہے شروع میں، یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے. اور حمزہ وصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، تو ہمیں اس کے گیرنا ہے. صحیح عربی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس لفظ کو پڑھیں گے یہ نہیں پڑھتے من وجعن اشتد بی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ درجے کی عربی بولنے والے تھے. یہ ہمارے جاہلوں جیسی عربی کیسے پڑھتے آپ؟ کیسے پڑھیں گے؟ من وجعن، کس طرح گیرے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. من وجعن، اب وہی قاعدہ یاد آنا چاہیے آپ کو جو میں نے پہلے بتلایا تھا. اگر پہلے لفظ پر تنوین ہو اور اس کے بعد ساکن ہو تو وہاں پر نون بڑھایا جاتا ہے. من وجعن، من وجعن اشتد، من وجعن، اور ان کو آپ کو ملانا ہے شین سے، کیونکہ حمزہ تو گر گیا، حمزہ تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. شین ہے ساکن، من وجعن. اب ان یہ جو ہو رہا ہے اس نون پر آپ زیر لگا دیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کے ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو زیر کی حرکت دی جاتی ہے. تو اب پڑھیں گے من وجعن اشتد، اور پڑھتے ہوئے بھی بہت مشکل سے پڑھا جاتا ہے. من وجعن اشتد، من وجعن اشتد، گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں اس طرح لکھا ہوا ہے یہ، من وجعن نون کے نیچے زیر، من وجع. قرآن میں بھی بار بار آپ دیکھیں گے، بار بار تو نہیں بہت ساری جگہ چھوٹا نون بنا ہوا تھا. وہ چھوٹا نون اسی وجہ سے ہوتا ہے، اصل میں وہ تنوین ہوتی ہے. تو ہے من وجع نشتد بی. یہ اصل صحیح عربی پڑھنے کا طریقہ ہے. خاص طور سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا تھا. اور ہمارے یہاں جو عبارت پڑھنے والے اور پڑھ دیتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں. فقلت، میں نے کہا، تو میں نے کہا، یعنی جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد میں نے یہ کہا یا رسول اللہ. یہاں پر لام پر زبر پڑھیں گے، حالانکہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب منادہ ہو یعنی جس کو پکارا جا رہا ہو اس کے اوپر پیش پڑھتے ہیں. جیسے قرآن سے مثال دی تھی قلنا یا نارونی، تو اس کا جواب آسان ہے کہ جب اگر مفرد ہو تو پھر تو پڑھا جاتا ہے پیش یا نارو، لیکن اگر مضاف الیہ ہو تو پھر پڑھا جاتا ہے زبر، جیسے یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ آپ پڑھیں گے. اچھا، یہ ترکیب کیا ہوتی ہے اس کی؟ یا کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسا ہے جیسے ادعو، یا کا مطلب اے، اور اے کا مطلب میں تجھے بلا رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے. یہ شاید آپ نے کبھی پڑھا ہو، رٹا ہو، سنا ہو، لیکن آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یا حقیقت میں کیا ہے. جب آپ اس کو کہتے ہیں اے او، تو مطلب یہ ہے میں تجھے بلا رہا ہوں. تو عربی والے بھی ادعو کے بجائے شورٹ میں یا استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں یا حرف ندا ہے لیکن قائم مقام ادعو کے ہے، میں بلا رہا ہوں اللہ کے رسول کو. تو سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کو آواز دی، تو رسول اللہ مفعول بھی بنا اور ادعو یہاں پر فعل فاعل بنا. اس کی ترکیب الگ ہو جاتی ہے فعل فاعل سے، کہ جملہ انشائیہ ہوا. بس یہ یاد رکھیں کہ جملہ کیا کہتے ہیں حرف ندا اور منادہ کی ترکیب بالکل الگ ہوتی ہے، اس کو کسی سے جوڑا نہیں جاتا، اور یہ جملہ انشائیہ بنتا ہے، فعلیہ نہیں بنتا. اس کے بعد
काफी चलिए तो ये थोड़ी सी लौटा देता हूँ। इन्नी कद बलग बी मिनल वजई मा तरा, यकीनन पहुंची है मुझको तकलीफ जो कि आप देख रहे हैं। असल में यहाँ पर ये मीन आपको परेशान कर रहा है कि पहुंची है, पहुंचने वाली चीज क्या है? वजह, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है। तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि बलगा का फाइल अलवजाउ है और हकीकत में है भी फाइल अलवजाउ, लेकिन परेशानी हमारी ये बढ़ गई कि यहाँ पर मिन आ गया। इस मिन ने हमें परेशान किया, इस वजह से तर्जमा भी सही नहीं हो पा रहा है। तो उसका जवाब ये है कि हकीकत में ये मिनल वजई, इसको काट दो। अब पढ़िए इन्नी कद बलगा बी मा तरा। साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया यकीनन कद बलगा पहुंची है बी मुझको माँ वो तरा जो आप देख रहे हैं, वो जो आप देख रहे हैं। अब ये सवाल पैदा हुआ क्या है वो? तो वो जो है मिनल वजई है, वो तकलीफ पहुंची है जो मुझको देख रहे हैं। और जब आप जानते हैं कि माँ मौसूला की जब वजाहत की जाए तो अरबी में माँ मौसूला की वजाहत की जाती है मिन के जरिए से, यानी मिन लगाएंगे आप और मिन के बाद वो लफ्ज लगा देंगे मिनल वजई। तो हकीकत में मिन बयानिया है और ये माँ मौसूला है। माँ मौसूला के अंदर तो पता नहीं लगता ना कुछ भी। रअयतु माँ अहसनतु, मैंने वो चीज देखी जिसको मैंने पसंद किया। अब क्या देखा? चीज देखी, मर्द देखा, औरत देखी, जानवर देखा, कपड़े देखे, क्या देखा? कुछ भी नहीं पता लगा। लेकिन अरबी में उसको बयान किया जाता है मिन के जरिए से। आप मिसाल के तौर पर कहें मैंने वो चीज देखी जो मैंने पसंद की, और वो चीज थी मिसाल के तौर पर किताब, तो आप कहेंगे रअयतु मा अहसनतुहु मिनल किताब। तो उसको अरबी में बयान करने का तरीका होता है कि आप मिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मिन बयानिया पहले आ जाता है, असल तो आना चाहिए था बाद में। इन्नी कद बलगा मा तरा मिनल वजई, असल यहाँ आना चाहिए था। लेकिन कभी कभी मिनल वजई यानी मिन बयानिया पहले आ जाता है, और जहाँ पहले आता है वहीं परेशानी होती है। इस वजह से तर्जमा सही नहीं हो पाता। और हो सकता है कोई अगर अच्छे लोग हमारी ये वीडियो देखें तो उनको इश्काल हो कि मा मौसूला बयानी या मुकद्दम नहीं होता। उसका जवाब यह है कि नहवीयीन इसकी सराहत की है कि मिन बयानिया मुकद्दम हो जाता है। तफासिर की किताबों में आप इसको देख सकते हैं। तो ये खुलासा ये हुआ कि आपका मा तरा तो बनेगा फाइल, मुझको पहुंची है वो जो तुम देख रहे हो। रही क्या बात कि वो है क्या? मिनल वजई, वो तकलीफ। तो मुझको पहुंची है वो तकलीफ जो कि आप देख रहे हो। तो इस तरीके से मा तरा हकीकत में फाइल बनेगा, मा मौसूला तरा सिला, मौसूल सिले से मिलकर मुबय्यन, इसको मुबय्यन कहते हैं। यानी जब बयान आ जाता है तो उसको मुबय्यन कहना पड़ता है। मुबय्यन और मिनल वजई ये बयान, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक तो होगा कद बलगा के, लेकिन इसको आप बयान कह लीजिए और मुबय्यन बयान से मिलकर फाइल बना दीजिए। असल में तरकीब लफ्जी अलग होती है, तरकीब मानवी अलग होती है, तरकीब मजाजी अलग होती है। तो हो सकता है मेरी तरकीब में आपको कुछ चीज महसूस हो रही हो। टाइम भी ज्यादा हो गया, इस वजह से और ज्यादा बातें खोल भी नहीं सकते। वाना जू मालिन, यानी मुझको वो तकलीफ पहुंची है जो कि आप मुझ देख रहे हो अल्लाह के रसूल। वाना जू मालिन, और मैं माल वाला हूँ। अना मुब्तदा जू मालिन खबर। तो जब मैं माल वाला हूँ तो अब मेरे माल का होगा क्या? तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी एक तो बेटी है सिर्फ, और वो मेरी वारिस बनेगी, तो सारा माल उसके पास चला जाए, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। मैं गरीबों को देना चाहता हूँ थोड़ा बहुत माल। ये उनके कहने का मकसद था। तो अल्लाह के रसूल से उन्होंने यही मसला पूछा। ला यरिसुनी वरसा यरिसु, और मेरी वारिस नहीं बनेगी इल्ला इब्नतुल्ली, मगर एक बेटी। इब्नतुन मानवी एतबार से फाइल बन रहा है कि वारिस बनने वाली ये लड़की है ना, तो ये मानवी एतबार से फाइल है, तो इस वजह से इसके ऊपर रफा पढ़ा जाएगा। यहाँ भी थोड़ा इश्काल जवाब है।
اور قواعد ہیں، ہو سکتا ہے میں اس کو کل بیان کروں، لیکن ابھی آپ اس پر پیش پڑھ لیجیے۔ میری وارث تو صرف میری بیٹی بن رہی ہے، تو کیا میں صدقہ کر دوں بثلثی مالی؟ ثلثی یہ تثنیہ ہے، کیا میں 2/3 صدقہ کر سکتا ہوں اپنے مال کا؟ اصل میں ثلثین تھا نون کے ساتھ، لیکن آپ کو معلوم ہے تثنیہ کا نون اور جمع کا نون جب اس کی اضافت کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو ثلثی مالی، تو کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں اپنے مال کے 2 ثلث کا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا، نہیں، یعنی لا تصدق، آپ لا تصدق ثلثی مالک، اپنے مال کا 2 ثلث صدقہ مت کیجیے۔ قلت، میں نے عرض کیا، فشترا بھی پڑھ سکتے ہیں، فشترو بھی پڑھ سکتے ہیں، قاضی یاد نے اس کی صراحت کی ہے، لیکن فشترا پڑھ لیجیے۔ فشترا، تو کیا میں آدھے مال کا صدقہ کروں یا رسول اللہ؟ فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہ۔ قلت، میں نے پھر کہا، یعنی سعد بن ابی وقاص، فالثلث یا رسول اللہ، تو ثلث کا صدقہ کروں؟ اتصدق الثلث یا رسول اللہ، 1 ثلث کا صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال، آپ نے فرمایا الثلث، نعم تصدق الثلث، جی ثلث کا صدقہ کر لیجئے۔ والثلث کثیر، لیکن ثلث ہے زیادہ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ثلث سے بھی کچھ نہ کچھ کم کر دیں۔ ثلث کی اجازت ہے وصیت کرنے کی، لیکن ثلث سے کم کرنا بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا تو کثیر فرمایا یا کبیر فرمایا، او قال کبیر، یہاں قال پڑھتے ہیں کہ یہ تو کثیر فرمایا، او قال کبیر، یا کبیر فرمایا۔ کثیر اگر ہو تو مطلب ہے ثلث تو زیادہ ہے، اور کبیر اگر ہو تو مطلب ہوگا ثلث بڑا ہے۔ تو آخر کی عبارتوں میں جو قواعد تھے وہ میں نے بیان نہیں کیے، وقت بھی ہو گیا ہے، ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی کل بیان کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدی، لیکن آپ خود کوشش کرنا کہ کون سے قاعدے جاری ہوں گے کون سے نہیں، یہ کوشش آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم۔